لو جی ماشاء اللہ با جماعت نماز ادا کر کے الحمدللہ بیان بھی سنیا تے بیان بھی سن کے تے ہن اسی سیر کر لگے ہیں ماشاء اللہ ہوں ٹھنڈ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تے ہوں سیر کر لگے ہیں انشاءاللہ سیر کر کے تے پھر انشاءاللہ جڑا میں کوئی بیان جڑا ریکارڈ کیتا وہ تانوں سنانے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم ہے دھند کل نہ بہت زیادہ گھٹ ہے دھند بہت زیادہ سی کل کل تے ایک چون کنالاں تو بندہ نہیں نظر آندا تے اج ماشاءاللہ جڑا نا دور تک جڑا نا نظر آ رہی ہے دھند ہے صحیح ہے پر گھٹ ہے دعاواں دھند بہت دور ہے اس ٹائم کل تے چون کنالاں تو نظر نہیں آندی تے اج ماشاءاللہ دھند گھٹ ہے تے لو جی ساڈی سیر بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہے اسی ہوں واپسی چلے ہیں یا درس والے پاس دیکھو نا سیدھے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں منہ بھی نہیں ادھر منہ کرتے قرآن مجید کے اندر آتا کہ جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑے گا منہ ذکر نہ کی کرے میں اس واسطے نہیں کہتا تھی آپ کو خاص جانا تو میرے منہ کرو درس ہو رہا منہ بھی نہ کرے اپنا ادھر ہی رہے تو دنیا کے ایک سزا سختی ملے گی ومن اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا میں وہ دنیا کی زندگی کو تنگ کر چڑا جی پیج نہیں مل چڑی پھر بڑے پیسے ہوں نے بڑے جی ہوں نے بڑیاں پیاری ہوں نے سب کچھ ہوتا چونکہ وہ درس دے وقت ذکر دے وقت انہیں منہ اپنا موڑ لیا سی منہ نہیں سی ادھر کرتا یہ راز کرتا سی جی کوئی بندہ ہوئے نا آتا پیا تو اسی وہ نہ ملنا تو اِسی اینج کر کے لنگ جانے جا دھیان ہی نہ کریے اس واسطے یہ درس سیال چ ہونے نے گرمیاں پھر زندگی رہی تو دیکھی جائے گی تو میری تھوڑے گل ہے کہ جب درس شروع ہوتے شوق کے نال جی گڑ تے مکھیاں آدی ہیں نا اس طرح تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی وہ کہ میری گل ہون لگے کنا خوشی نال آئے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے نا جنہوں کا اثر قیامت والی نہیں ملے گا اچھا حدیث پاک ذرا تھوڑی جی لمبی ہے لیکن یہ میں نا لگاتار پڑھی جانا تاکہ مک جائے جلدی 8-7 لینا ہے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے جو من عاد علی ولی جو میرے ولی سے دشمنی رکھے فآذنتہ بحرب تو وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے پھر ظاہر انسان آتا ہے اللہ ولی دے نال دشمنی ہے میں تو دعا منگنا کہ اللہ مجھے ولیاں دے نال حشر کری میرا پھر اللہ تعالیٰ دستا ہے کہ ولی کون لوگ ہوتے یہ حدیث قدسی ہے جن بظاہر تے نبی پاک نے بیان کیا لیکن یہ الفاظ وہ بھی نسیم جو اللہ تعالیٰ نے دسے دے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جڑیاں عبادتاں دے ذریعے میرے قریب ہوندا ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے انہاں دے وچوں سب تو زیادہ وہ عبادتاں نے میرے قریب ہونے واسطے جڑیاں فرض نماز فرض روزے نے فرض زکوٰۃ ہے یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے مجھ سے نزدیک ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ فرائض ہیں کیونکہ ساری نماز کا موضوع چل رہا ہے اسی یہ کہیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے قریب ہونے واسطے قریب ہوں گے تو ولی بناں گے نا. میرے قریب ہونے واسطے سارے کاموں نالوں زیادہ مینوں پسند ہے کہ لوگ فرض نماز ادا کریں. اس تو بعد فرمایا کہ فرض نماز تو بعد بندہ نفل پڑھتا ہے نا جڑا نوافل کے ذریعے بندہ میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. فرض نال قریب ہوتا ہے. فرض بہت احتیاط نال پڑھنے چاہیے نا. اس تو بعد نوافل جدو بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے سنتاں پڑھتا رہتا ہے تہجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے رات نو ہر نماز دے نال نفل پڑھتا ہے شوق نال. تے پھر فرمایا کہ بندہ نفل نماز پڑھ پڑھ کر میرے قریب ہوتا رہتا ہے. نوافل تو مراد نفل نمازاں بھی ہیں. ویسے صدقہ خیرات بھی ہے. ایک تھا نا زکوٰۃ دینا 2.5% سال بعد سارا انسان کرتا رہتا ہے. تو پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی فرض اور نوافل ادا کردیا کردیا ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہوں دیکھو گل کدھر میں چلی ہے. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے. اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. پھر ایسا موقع آتا ہے کہ وہ مجھ سے جو چیز بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اور جس دشمن کے خلاف وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس دشمن سے اس کو بچا لیتا ہوں. پھر فرمایا آخری جڑی دی لائن کہ مجھے کوئی کام کرنے میں پس و پیش یا تردد نہیں ہوتا. کوئی بھی کام میں کراں منو کوئی تردد نہیں. منو کہنا چاہتا لیکن مومن کی جب میں جان اے جڑا ذکر ہو گیا مومن کی جب میں جان نکالنے لگتا ہوں تو مجھے پس و پیش تو تردد ہوتا ہے. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ مومن جان نکلنے کو پسند نہیں کرتا. جان نکل لگا مومن کو تکلیف ہونی ہے. مومن آتا میری جان نکلنی ہے منو تکلیف ہونی ہے. تو اللہ آتا منو بھی تردد ہوتا کہ انہوں تکلیف ہونی ہے. ٹھیک ہے. مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا کوئی پس و پیش نہیں ہوتا. لیکن مومن کی جان نکالتے ہوئے میں پس و پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مومن جان نکلنے کی تکلیف کو ناگوار سمجھتا ہے. یہ حدیث پاک سے ختم ہو جاتی ہے. خود اللہ تعالیٰ کہ نماز پڑھنے فرض تے نوافل پڑھنے والا بندہ ہے. یہ سانو دسیا کہ جڑا پڑھتا ہے جڑا نوافل پڑھتا ہے وہی دراصل اللہ دا ولی بن جاتا ہے. ایک موقع اکھ بن جانا کان بن جانا ہاتھ بن جانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ ہی بن جاتا ہے. نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ مینوں اینا کہ اعتماد ہو جاتا پھر اس بندے دے کہ میں وہ کام اپنا ہی کام پھر سمجھنا. جی اسی کہنے ہیں نا کہ یار پیسے کسی کو لینے ہو لاکھ روپیہ کہ یار رزاق نو پیسے دے دوں یار رزاق کے. میں کہنا یار تو ایسے سمجھے میں رزاق میں ہی ہوں. یعنی مینوں یہ اتنا کہ اعتماد ہے کہ تو اینوں پیسے دے دے گا تو میں یہ سمجھاں گا کہ میں ہی ہوں. نمازی بندہ جڑا فرض اور نوافل پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ محبت کرنا پہنتا. اور پھر ایک موقع دیتے اللہ کہتا ہے کہ میں ہی یہ منو اعتماد ہے. غلط نہ کنا نال غلط سنے گا نہ یہ اکھاں نال غلط دیکھے گا نہ کوئی غلط چیز میں پڑھے گا تو نہ غلط جگہ سے ٹر کے جائے گا. قرآن پاک کی جڑیاں میں نماز فجر چ آیات پڑھیاں نا قدرتی طور تے انہاں دے وچ پھر مومن دی جان نکلنے دا وقت ہے کہ اللہ تے تردد کردا ہے اودی جان کڈن لگی. لیکن اپنے فرشتیاں نوں کہندا ہے کہ جدوں دی جان کڈو گے تے اینوں ذرا ٹرے پرے لائیو اینوں گلاں چ لائیو اور گلاں سچیاں ہی کریو دے نال. تے پھر مومن دی جان جدوں نکل لگدی ہے تے پھر فرشتے اودے کول آندے نے. اور جڑا بندہ دنیا تے قائم رہیا دا ہوئے دین دے اوتے نماز دے اوتے نیکیاں دے اوتے پھر فرشتے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے کٹھے ہو کے آتے ہیں فرشتے اور وہ نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا
نہ ڈر تے نہ کوئی خوف اندیشہ کر، تیری جان کٹن لگے لیکن تو ڈر نہ کوئی اندیشہ کر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اسی فرشتے دنیا تے بھی تیرے نال نال رہتے ہیں. جب تو فرض پڑھدا ہے، نفل پڑھدا ہے، جب تو ذکر اذکار کردا ہے، اسی کول ہی ہوندے سن تیرے ادو بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی چ کسی تیرے نال نال رہندے ہیں. وفی الآخرہ، اور تو فکر نہ کر آخرت تک تیرے نال ہی رواں گے، تینوں اسی کلیاں نہیں ہون دیندے. جی اے پھر بندے دے نال اے جی حدیث پاک میں تواڈے سامنے آج پیش کیتی ہے. یہ جو کافی سارے نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ اللہ دا ولی بننے واسطے انسان نو فرض نماز ادا کیتے بغیر کوئی چارہ نہیں. دوسرا نتیجہ یہ نکلیا کہ اللہ تعالیٰ دی محبت اور او دا قرب حاصل کرنے واسطے فرض دے نال نفل بھی پڑھنے پین گے، سنتا اور نفل بھی پڑھنے پین گے. پھر سانوں یہ پتہ چلیا کہ جدوں کوئی شخص فرض اور نفلاں دے تے پابندی کردا ہے تے پھر وہ اللہ دا محبوب بن جاندا ہے، اللہ دے نال محبت کر لیندا. اور ایسے شخص دے نال جڑا بندہ پنگا لے گا، دشمنی رکھے گا، نفرت رکھے گا، تے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انہوں پھر میرے نال ہی وہ لڑے گا. یعنی کہ نمازی اور پرہیزگار آدمی دے نال نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کیسا ہی وہ ہمیشہ محبت نال پیش آنا چاہیے. مبادہ وہ کوئی اسی گڑبڑ کریے تو اللہ تعالیٰ انہوں اپنے نال لڑائی سمجھ رہے. اس حدیث پاک کا جڑا دو مزید سبق سانو حاصل ہوئے نا کہ نمازی آدمی دیا دعاواں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور نمازی اور پرہیزگار شخص نو اللہ تعالیٰ وہ دشمن دے ذریعے کدی رسوا نہیں کرتا. جڑے لوگوں دے خلاف ہوندے نا وہ بھی رسوا ہوندے نا، نمازی آدمی کدی بھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ دی حدیث قدسی اور قرآن بھی اس سپورٹ کرتا ہے اس گل. اور آخری جڑا اس حدیث پاک کا بہت ہی پیارا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی آدمی بے فکر رہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیا سختیاں تو نمازی نو بچا رہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا.